بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اسلامیات لازمی کی اہم معروضی کو ریڈ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ اسلامیات لازمی یہ کلاس ایف اے کی معروضی ہوگی، اور اس کو سننے دیکھنے کے بعد آپ کے جو اسلامیات لیکچرار کے حوالے سے جو آپ تیاری کر رہے ہیں اس میں کافی مددگار ثابت ہوگی۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں 5۔ گناہ کی بخشش نہیں ہوگی۔ کس گناہ کی بخشش نہیں ہوگی؟ سی، شرک۔ انسان کے اٹل اور پختہ نظریات کو کہا جاتا ہے عقائد۔ عقیدے کی مثال ہے بیج۔ نبی کے معنی ہے خبر دینے والا۔ الہ کی جمع ہے الہۃ۔ آخرت کے مقابلہ میں لفظ ہے دنیا۔ عقیدہ کے لفظی معنی کیا ہے؟ باندھی ہوئی چیز۔ رسالت کے لغوی معنی ہیں پیغام پہنچانا۔ قرآن مجید میں کس گناہ کو ظلم عظیم کہا گیا ہے؟ شرک۔ معصومیت کس کی صفت ہے؟ انبیاء کی۔ ڈیش بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کے لغوی معنی ہے حصہ داری۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے تبلیغ کا آغاز کس امر سے کیا؟ عقائد کی اصلاح سے کیا۔ آفتاب کی یہ مجال نہیں کہ جا پکڑے چاند کو۔ تمام انبیاء کرام تھے، مرد تھے۔ رسالت کے معنی ہے پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانا۔ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عقائد سے کیا مراد ہے؟ عقائد سے مراد اٹل نظریات ہیں۔ عربی میں ختم کے معنی ہیں مہر لگانا۔ عقیدہ کے لغوی معنی ہے گرہ لگائی ہوئی چیز۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں تبلیغ کی۔ بہت ہی امپورٹنٹ یہ ایم سی کیوز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تبلیغ کی 13 سال۔ دنیا کے پہلے انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام۔ ملائکہ کی جمع ہے ملک۔ ملائکہ کی جمع ملائکہ کی جمع ہے ملک۔ انسان کا سب سے پہلا عقیدہ ہے توحید۔ اللہ نے ہر قوم کی طرف بھیجا نبی۔ عقائد اسلام میں ہے آخرت پر ایمان۔ عربی زبان میں ختم کے معنی ہے مہر لگانا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اقوام کی طرف رہنمائی کے لیے بھیجے رسول۔ نیکسٹ ہے ابو البشر کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو۔ پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعلیم کا بنیادی نقطہ ہے توحید۔ شرک کی اقسام ہے 3۔ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن، شرک کی اقسام کتنی ہے؟ 3۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں نوری۔ انبیاء علیہم السلام کی تعداد ہے 1,24,000۔ شرک کے لغوی معنی ہے حصہ داری۔ شرک کے بعد بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی۔ دنیا کا لغوی معنی ہے قریب کی چیز۔ وحی کی صورتیں ہیں 3۔ توحید کے لغوی معنی ڈیش ماننا ہے، یعنی ایک ماننا ہے، ایک کو ماننا ہے۔ توحید کے لغوی معنی ایک کو ماننا ہے۔ لفظ ملک کے لغوی معنی ہے قاصد۔ آخرت کا متضاد ہے دنیا۔ آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی چیز۔ لفظ دنیا کا متضاد ہے آخرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں سب سے پہلے کیا کام کیا؟ عقائد کی اصلاح کی۔ سب سے پہلا کام کیا تھا؟ عقائد کی اصلاح کی۔ اشارہ کرنا کس کے لغوی معنی ہے؟ وحی کے، یعنی وحی کا لغوی معنی اشارہ کرنا ہے۔ زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر۔
حصہ داری اور سانجھ پن کس لفظ کے لغوی معنی ہے؟ شرک، یعنی شرک کے لغوی معنی حصہ داری اور سانجھ پن کے ہیں۔ انسانی عظمت کا عقیدہ ہے توحید۔ انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، ملک کی جمع ہے ملائکہ۔ آخری الہامی کتاب ہے قرآن مجید، تمام انبیاء تھے انسان، محفوظ الہامی کتاب ہے قرآن مجید۔ وحی کا لغوی معنی ہے اشارہ۔ پہلے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام، خاتم النبیین ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ توحید کے بعد درجہ ہے رسالت کا۔ عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے قرآن مجید سے۔ نیکسٹ ہے دوستو، روزی پہنچانا کس فرشتے کے ذمے ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن، روزی پہنچانا کس فرشتے کے ذمے ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ عبادت کے نظام میں سب سے پہلا اور اہم جزو ہے نماز۔ صحیح کی جاتی ہے صفا مروہ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے، ایم سی کیوز ہے۔ صحیح کی جاتی ہے صفا و مروہ کے درمیان۔ مصارف زکوٰۃ کا کس صورت میں ذکر ہے؟ سورۃ التوبہ میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے پاک کرنا۔ حدیث شریف ہے جس سے وعدہ کا پاس نہیں اس میں نہیں ایمان۔ گناہوں کے خلاف ڈھال ہے روزہ۔ تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ سونے کی زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی سونے کا نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولہ۔ جہاد کے لغوی معنی ہے کوشش کرنا۔ جنت قدموں تلے ہے ماؤں کے۔ ارکان اسلام ہیں 5۔ غارمین کا کیا مطلب ہے؟ قرضدار۔ قیامت کے روز سب سے پہلے حساب لیا جائے گا نماز کا۔ منافقین مدینہ نے تعمیر کی تھی، منافقین نے مدینہ میں تعمیر کی تھی مسجد زرار، یعنی منافقوں نے جو مسجد تعمیر کی تھی اس کا نام ہے مسجد زرار۔ روزے کا مقصد ہے تقوی۔ زکوٰۃ ادا نہیں کی جا سکتی ماں کو۔ زوجین کا مطلب ہے میاں بیوی۔ ہمسائے کی اقسام ہیں 3۔ اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں گنا زیادہ ہوتا ہے، 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ سورۃ التوبہ میں زکوٰۃ کے مصارف کی تعداد ہے 8۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ میں شہید ہوئے، غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ بعثت یا نزول وحی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز تراویح ادا فرمائی 3 راتیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز تراویح ادا فرمائی 3 راتیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان چلنے کو کہتے ہیں صحیح کرنا، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے۔ زکوٰۃ کسی مال پر کتنی مدت پوری ہونے کے بعد فرض ہوتی ہے؟ 1 سال۔ دلوں کا اطمینان موجود ہے اللہ کے ذکر میں، یعنی ذکر میں۔ بہترین حج کون سا ہے؟ حج مبرور۔ تقوی کا مفہوم ہے پرہیزگاری۔ وہ محتاج کبھی نہیں ہوا جس نے اختیار کی میانہ روی، آئی تھنک۔ نیکسٹ جی، نماز فرض ہوئی شب معراج کو۔ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا کھانا ہے گوشت۔ وہ گناہ جس کی بخشش نہیں ہوگی وہ شرک ہے۔ حج کس اسلامی مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ ذی الحج کے مہینے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مکہ میں گزارے 13 سال۔ حسد کے معنی ہے جلنا کڑنا۔ جہاد بالسیف کی اقسام ہیں 2۔ عدل کرو یہ قریب ہے تقوی کے۔ تمام نیکیوں کو ختم کرتا ہے حسد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا عرفات میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں، کتنی ہیں جی؟ 3۔ نماز پنجگانہ فرض کی گئی صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام ہے خون۔ ذکر کی اقسام ہیں 3۔ حج ایک عبادت ہے، جامع عبادت ہے۔ منافق کی قسمیں ہیں 3۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا کام مکمل ہوا 23 سال میں۔
بہت سی اخلاقی برائیوں کا سبب ہے جھوٹ، جنت میں داخل نہیں ہوگا قطع رحمی کرنے والا۔ قرآن مجید میں ہے کہ نماز روکتی ہے، کس سے روکتی ہے جی؟ بے حیائی اور بری بات سے، یعنی برے کاموں سے۔ اسلام کے معاشی نظام کی بنیاد ہے زکوٰۃ۔ ہر عبادت کی روح موجود ہے حج میں۔ اللہ کی محبت کے بعد ہمیں محبت کرنی چاہیے انبیاء علیہم السلام سے۔ اللہ حقوق معاف نہیں کرے گا بندوں کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور دیا ہے حقوق کی ادائیگی پر۔ اسلام استاد کو مقام دیتا ہے عزت والا۔ نماز نشانی اور علامت ہے مساوات کی۔ معاشرے میں انسان کے سب سے بڑے مددگار ہیں والدین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاشرتی مقاطعہ کیا گیا 7 نبوی میں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاشرتی مقاطعہ 7 نبوی میں کیا گیا۔ فرضیت حج کی آیت ڈیش سورہ میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے۔ عبادت قبول ہوتی ہے رزق حلال سے۔ نیکسٹ ہے جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج ادا کیا ہے 10 ہجری کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈیش کا نافرمان جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا، یعنی والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ نماز عبادت ہے بدنی۔ حدیث شریف میں ہے کہ 70 نمازوں سے زیادہ ثواب ہے جہاد کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش قبیلہ دوس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش قبیلہ دوس میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ دوس میں دعوت اسلام کے لیے بھیجا۔ کلمہ شہادت کے حصے ہیں 2۔ پاکستان کی تشکیل ہوئی 27 رمضان۔ تم میں سے بہتر وہ جو اچھا ہے رشتہ داروں کے ساتھ۔ سلسلہ نبوت شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام سے۔ یہ ڈاؤٹ ہے، میرے خیال سے حضرت آدم علیہ السلام سے آنسر آنا چاہیے تھا، یہاں پر مسٹیکن جو ہے وہ مسٹیک ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ہے جی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیے صرف ایک۔ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج کیا اپنی زندگی مبارکہ میں۔ گھر کی خوشحالی کا انحصار ہے زوجین کے اچھے تعلقات پر۔ سب سے پہلے تکبر کیا شیطان نے۔ ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا تھا۔ اسلامی نظام حیات کے لیے، نجات اور فلاح کے لیے ضروری ہے ایمان و عمل۔ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے نہیں کسی کے باپ۔ مسلمان دن میں کتنی مرتبہ نماز ادا کرتا ہے؟ 5 مرتبہ۔ چاندی کا نصاب زکوٰۃ کتنے تولہ ہے؟ 52.5 تولے۔ جہاد اکبر کہا گیا ہے جہاد بن نفس کو۔ پاکستان ماہ ڈیش میں قائم ہوا۔ پاکستان ماہ رمضان میں قائم ہوا۔ کون سی برائیوں کو کھا جاتی ہے؟ کون سی برائی نیکیوں کو کھا جاتی ہے جسے آگ خشک لکڑی کو؟ وہ برائی ہے حسد۔ خطبہ حج پڑھا جاتا ہے 9 ذی الحج کو۔ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن۔ خطبہ حج پڑھا جاتا ہے 9 ذی الحج کو۔ زکوٰۃ و صدقات کی تقسیم میں ترجیح دی جائے رشتہ داروں کو۔ 5 ستونوں پر کس کی عمارت اٹھائی گئی ہے؟ اسلام کی۔ جہاد اکبر کس کے خلاف ہے؟ خواہش نفس۔ اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے خیرات کو۔ منافقین نے مدینہ میں مسجد نبوی کے مقابل میں کون سی مسجد تعمیر کی؟ مسجد زرار۔ بہت امپورٹنٹ کویسچن۔ منافقین نے مدینہ میں مسجد نبوی کے مقابل میں کون سی مسجد تعمیر کی؟ مسجد زرار۔ افائے عہد سے کیا مراد ہے؟ وعدہ پورا کرنا۔ روزے کی قبولیت کی اہم شرائط ہیں ایمان و احتساب۔ حدیث کی روح سے افضل جہاد ہے جہاد بالسیف۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ بہت امپورٹنٹ کویسچن۔ منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محفل میں کی جانے والی باتیں بھی ہیں امانت۔ زکوٰۃ فرض ہے صاحب استطاعت پر۔
کس رکن اسلام کو بدن کی صحت کہتے ہیں؟ نماز کو۔ نماز کا حکم ہے فرض، یعنی نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ زکوٰۃ لی جاتی ہے امراء سے۔ جہاد سے مراد ہے دین کی سربلندی۔ جہاد سے مراد دین کی سربلندی ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں فی الرقاب سے مراد ہے غلام۔ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے، MCQs ہے۔ مصارف زکوٰۃ میں فی الرقاب سے مراد ہے غلام، یعنی فی الرقاب کا مطلب غلام ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ کے تمام کنسیپٹ جو ہیں وہ کلیئر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔